علاقہ برار کے ایک عظیم خطیب جو اس علاقے میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے گاؤں کے وہ داماد بھی ہیں، ہمارے گاؤں کے وہ بھانجے نواسے بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا نوشاد عالم صاحب قبلہ. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی چلے جو وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی چلے جو وہ آقا تلاش کر. آئیے ذکر کی نیت سے نعرہ بلند کر لیں، نعرہ تکبیر. یہ جو اجتماع کا اتنا بڑا میدان ہے یہ آپ کے نعرے سے گونج جانا چاہیے. اور ہم تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد، عظمت قرآن کانفرنس، زندہ آباد، عظمت قرآن کانفرنس، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، مسلک اعلی زندہ حضرت، آباد، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، پیار محبت، پیار محبت. اعلی حضرت، اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا سوات طریق وجعل لنا توفیقا خیرا رفیق والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. زے عزت و اطلاع محمد، زے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. آئیے سب سے پہلے سرور کائنات، فخر موجودات، سید السعادات، صاحب کمالات، بہار جمالات، جان حسنات، مستجب الدعوات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت نچھاور کرے اور ایک ساتھ
تمام مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کرے. بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی و سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، بارہا آپ سے گزارش کی جا رہی ہے، آپ کے مسجد کے مدرسے کے مدرس حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب رضا صاحب نے بڑا اچھا اہتمام اور انتظام اہل کاپستانی سے کرایا، اور آپ سے گزارش بھی کر رہے ہیں کہ آپ حضرات پنڈال میں تشریف لے آئے. میں گزارش کروں گا، برکتیں صرف وہاں نالی کے قریب نہیں ہیں بلکہ برکتیں اس پنڈال کے اندر ہے نا. مومن کو خوشبو سے پیار ہونا چاہیے، اور مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھے رہے جہاں سے بدبو آئے. تو جو حضرات اس روشنی میں بیٹھے، آپ کے چہرے ویسے ہی نورانی ہیں، آپ حضرات ادھر جلدی تشریف لے آئے. اور جو حضرات ادھر ادھر ٹہر رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وقت بڑا دامنگیر ہے اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، آپ حضرات جلد از جلد تشریف لے آئے. آج کا پروگرام بحمدی تعالی بے شمار مقاصد حسنہ پر مشتمل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نورانی پورہ کے مکاتب کے بچوں نے اور بچیوں نے جو کاوشیں محنتیں کی، اس کا ثمرہ آپ لوگوں نے کل اپنے آنکھوں سے دیکھا. دوسرا مخصوص اس لیے بھی ہے کہ بحمدی تعالی ہمارے اس علاقے کے اندر ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اسی طرح آپ لوگوں کا ذوق و شوق رہا تو ان قریب ایک دارالعلوم کا آغاز کیا جائے گا، اور جس کو نام رسول اللہ کی ذات سے دیا جائے گا، اور انشاءاللہ جس کو دارالعلوم جامعہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. دوسرا اعلان اس مناسبت سے بھی یہ بڑی مسرت و خوشی کا ہے کہ اہل کاپستانی آج سے اگر 10 سال پہلے کے حالات ہمارے کاپستانی کے دیکھے، میں لاشعوری طور پر نہیں بلکہ شعوری طور پہ کہتا ہوں کہ ہم میں دینی اعتبار سے وہ جذبہ، وہ تڑپ اور وہ لگن نظر نہیں آیا کرتی تھی جو آج نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس لگن اور اس تڑپ کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ جو بنی، وہ وجہ بنی حافظ فیضان رضا صاحب. ان کا مدرسے میں جانا، وہاں سے آنا، نوجوانوں کا قریب ہونا، اور پھر ایکا یک اتنا بڑا انقلاب آنا کہ آپ نے کل برار کانفرنس، اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کرنا، اور آپ کو یہ ساری قوتیں جو ملی وہ حضرت علامہ مفتی ایوب رضا صاحب کے ذریعے ملی. بے شمار باتیں کہنے کے لیے ہے لیکن وقت دامنگیر ہے، اور غالباً میری مائیں بہنیں بھی میری گفتگو کو جو ہے وہ سماعت کر رہی ہے. تو آج میں ایک موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے جب تک وقت نے چاہا تو میں آپ کے سامنے ایک مفصل بات جو ہے آپ کے گوشے گزار کر دوں گا. دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے قبل کے پروگرام جو ہمارا مسجد کے پاس ہوا تھا ہمارے درمیان اور آپ سب کے درمیان، آپ کے ہمارے عزیز حضرت مولانا عبد الرشید صاحب جو کہ حیات تھے، اور اس گاؤں کو لے کر ان کے دل میں بڑی مسرتیں اور خوشیاں تھی، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن جو ان کی خواہشیں تھی اور جو ان کی آرزویں تھی بحمدی تعالی روز بروز جو ہے وہ ہمارے درمیان نظر آ رہی ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تاکہ میں اپنے موضوع پر آ جاؤں. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات ہی کو درود کے لیے کہا جا رہا ہے. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی و سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا تعلق مکاتب کے بچوں سے ہے، یعنی اولاد سے ہے. میں اولاد ہی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. آپ دیکھیں اللہ نے بندے کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دیا ہے، اور انہی نعمتوں کے اندر ایک اولاد بھی انمول نعمت ہے.
بیٹا اور بیٹی بھی ایک انمول نعمت ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اولاد کی مانگ تو نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی. حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر قرآن کہتا ہے ربی حبلی من الصالحین، اے مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما. حضرت زکریا کی دعا کا ذکر قرآن نے کیا کہ اے اللہ مجھے پاک اور صاف بیٹا عطا فرما. جو جنہیں اولاد نہیں، جو اولاد سے کورے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے وہ اولاد کو پانے کے لیے، اس نعمت کے حصول کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں. کبھی طبیبوں کے پاس، کبھی عاملوں کے پاس، کبھی مزارات پر، کبھی رات کی تاریکی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اولاد طلب کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں. لیکن جب یہی اولاد مل جاتی ہے تو لوگ اس نعمت پر کھرے نہیں اترتے. اولاد کی تربیت کیسی ہونا، اولاد کی پرورش کیسی ہونا، اولاد کا کس انداز میں دھیان رکھا جائے، انہیں کیسے پالا جائے، ہم اس جانب جو ہے گامزن نہیں ہوتے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسلام تربیت اولاد کے تعلق سے اس قدر متفکر ہے کہ آج ساری دنیا اولاد کی تربیت کو لے کر بات کرتی ہے. لیکن وہ اولاد کی تربیت کب کرتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو، 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 4 5 6 سال کا ہو. لیکن اسلام اولاد کی تربیت کو لے کر اس کی پیدائش سے پہلے اس قدر متفکر نظر آتا ہے کہ پہلی ہی شب جب دلہا شب عروسی کے اندر اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو اسلام نے ایک دعا سکھائی، اللہم جنب من الشیطان، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا، ما رزقتنا، اور آنے والی اولاد کو بھی شیطان سے بچا. آپ اندازہ لگائے اسلام اولاد کی تربیت پر کس قدر دھیان دے رہا ہے. ابھی اولاد ہوئی نہیں، ابھی اولاد آئی نہیں، بلکہ ابھی اولاد کے آنے کا امکان بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے دعا کرائی جا رہی ہے کہ اپنے اولاد کے نیک ہونے کی دعا کرو، اپنے اولاد کے صالح ہونے کی دعا کرو، اپنے اولاد کے پارسا ہونے کی دعا کرو. یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی خصوصیات ہے. آج ہم نے یہ سمجھا کہ بچوں کی تربیت جو ہوں گی وہ انگلش جان لینے سے، ہم اس کے مخالف نہیں، ہم اس کے مخالف نہیں، کالج اور یونیورسٹی میں جانے سے ہوں گی. بے شک بچوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرایا جائے، لیکن وہ اسلام جو بچوں کی تعلیم اور تربیت کو لے کر اس قدر متفکر ہے. بلکہ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو الاسود دولی، یہ حضرت ابو الاسود دولی کون ہیں؟ یہ امام النو ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ یہ تابعین میں سے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، آپ علم نو کے بانی ہیں، آپ علم نو کے موجد ہیں. معاملہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے علم نو میں حرف، کلمہ، اسم، ان تینوں چیزوں کو لکھ لیا، اور ان تینوں کو لکھنے کے بعد حضرت ابو الاسود دولی کو بلایا اور ان سے کہا، اے ابو الاسود دولی، اب بات کی بات آپ کو لکھنا ہے، یعنی علم نو کو آگے آپ کو بڑھانا ہے. تو ایسے علم نو کے امام جن کو امام النو کہا جاتا ہے وہ حضرت ابو الاسود دولی ہے. اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا، اپنے تینوں بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا، اے میرے بیٹو سن لو، میں نے تم پر جب بچپن میں احسان کیا، میں نے تم پر جوانی میں احسان کیا، میں نے تم پر تمہاری پیدائش سے پہلے احسان کیا. اتنا کہنا تھا. بیٹے کہنے لگے، ابا حضور بات سمجھ میں نہ آئی، آپ نے بچپن میں احسان کیا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، آپ نے جوانی میں احسان کیا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میری پیدائش سے پہلے آپ نے مجھ پر احسان کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت ابو الاسود دولی کہتے ہیں، اے میرے بیٹو سن لو، بات یہ ہے میں ایک شاعر ہوں، اور شاعر کی فطرت یہ ہوتی ہے وہ حسن کو پسند کرتا ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور اے میرے بیٹو، جب میں اپنے عقد کے لیے تمہارے لیے ماں لانے نکلا، جب میں اپنے عقد میں کسی دوشیزہ کو لانے کے لیے نکلا، تو سن لو، میں نے حسن بھی دیکھا، لیکن میں نے حسن کو ترجیح نہ دی، بلکہ میں نے سیرت کو ترجیح دی، اس کے کیریکٹر کو ترجیح دی. اور اے میرے بیٹو سن لو، میں نے اپنی خواہش کہ بیوی حسین ہو اسے ترک کر دیا، بلکہ نیک
نیک لڑکی دیکھا تاکہ تم اس سے دنیا میں آؤ گے، تاکہ وہ تمہاری ماں بنے گی۔ تو حضرت ابو الاسود دولی فرماتے ہیں تم میں آج جو پارسائی ہے، تم میں آج جو تقویٰ ہے، یہ اسی ماں کے سیرت کا اثر ہے، یہ اسی ماں کے کیریکٹر کا اثر ہے۔ آپ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا؟ آپ نہیں دیکھتے ہمارے ہاں جو بچے دودھ پیتے ہیں 1.5 سال کا، 2 سال کا، آخری مدت 2.5 سال کا، گھر کی بوڑھی خواتین کہتی ہے کہ 42 چیزیں مت کھانا، مسور مت کھانا، بیگن نہ کھانا، اس لیے کہ اس پر بچے پر اثر پڑے گا۔ کھائیں گی ماں لیکن طبیعت بچے کی خراب ہوں گی۔ آپ اندازہ تو لگاؤ اگر دنیاوی اجزاء کھانے کے بعد ماں کے ذریعے بچے کی طبیعت پہ اثر پڑ سکتا ہے، تو جو ماں نیک نہ ہو تو کیا اس کی اولاد پہ اثر نہ پڑے گا؟ اس کی سیرت کا اثر نہ پڑے گا؟ اس کی کیریکٹر کا اثر نہ پڑے گا؟ بلکہ آئیے آج کل اکثر ماں باپ کا رونا یہ ہے میری اولاد میری خدمت نہیں کرتی، میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میری اولاد میرے حقوق ادا نہیں کرتی۔ میں پوچھنا چاہتا تھا یہ دنیا بچوں کو تم نے دکھایا، یہ دنیا اولاد کو تم نے دکھایا، ارے جب وہ دیکھ رہے تھے جو تم نے دکھایا وہ اولاد دیکھ رہی تھی، جو تم نے بولا تب اولاد سن رہی تھی، جو تم نے سنایا وہی اولاد سن رہی تھی۔ جب بچے چھوٹے تھے اور وہ تمہارے دیکھنے پر دیکھ رہے تھے، تمہارے بولنے پر بول رہے تھے، قسم خدا کی اگر تم انہی بچپن کے عالم میں ان بچوں کو اپنے دیکھنے کے بجائے مصطفیٰ کی سیرت دکھا دیتے، اپنی سنانے کے بجائے قرآن سنا دیتے، رسول اللہ کی سنا دیتے، تو وہ قرآن کو سنتے، رسول کو سنتے، رسول لوٹا کر تمہاری اولاد تمہیں عطا فرما دیتے، قرآن تمہاری اولاد تمہیں دے دیتا۔ لیکن آج افسوس تو یہی ہے ہم تربیت اولاد کے تعلق سے متفکر نظر نہیں آتے۔ میری بہنیں میری گفتگو کو سن رہی ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں اسلام کہتا ہے طلب حق سے پہلے اطاع حق کی فکر کرو، یعنی کسی سے حق مانگنے سے پہلے اس کا حق دینے کی کوشش کرو، اس کا حق لوٹانے کی کوشش کرو۔ ایک بوڑھا شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرتا ہے حضور بات یہ ہے میرا ایک نوجوان بیٹا ہے، وہ نافرمان ہو چکا ہے، وہ میرے حق ادا نہیں کرتا، وہ میرے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا فاتو حق حقا، ہر حقدار کے حق کو پہچانا جائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے عمر فاروق میرا بیٹا میرے حقوں کو ادا نہیں کرتا۔ یہ عمر تھے 22 لاکھ مربع میل زمین کے حاکم ہے، لیکن ایک بوڑھا فریاد لا رہا ہے، عمر اس کی بھی فریاد سن رہے ہیں۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے۔ آج انصاف مانگنے کے لیے ہمیں عدالتوں کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، لیکن وہ عمر تھا یہ نہیں دیکھتے کون آقا ہے کون غلام ہے۔ اگر آقا شکایت کرتا اس کا بھی عمر فیصلہ کرتے، غلام شکایت کرتا عمر اس کا بھی فیصلہ کرتے۔ اسلامی حکومت کی یہی شان ہوتی ہے، وہ اپنے اور بیگانے میں تمیز نہیں کرتا، بلکہ جدھر حق ہوتا ہے اسلام ادھر ہی فیصلہ کرتا ہے، جدھر عدل ہوتا ہے اسلام ادھر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا جیسی بوڑھے نے یہ کہا، حضرت عمر نے کہا اے بوڑھے شخص ذرا جا اپنے بیٹے کو بلا لا تاکہ میں اس سے پوچھوں وہ تیرے حقوں کو کیوں ادا نہیں کرتا، وہ تیرے حقوق کو کیوں خاطر میں نہیں لاتا۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا، وہ بیٹا اور باپ حضرت عمر فاروق کے پاس ہے، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ہے۔ اب جیسی حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان کو کچھ کہنا تھا، وہ نوجوان کہہ اٹھا اے عمر فاروق اے امیر المؤمنین ذرا یہ بتائیے کیا اسلام میں صرف ماں باپ کے حق ہے، یا ماں باپ کے حق صرف اسلام میں ماں باپ کے حق ہے، یا اولاد کے بھی کچھ حق ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں اے جوان سن لے، ماں باپ سے پہلے ماں باپ پر اولاد کے حق ہے۔ پھر کہا اے عمر اگر اولاد کے پہلے حق ہے تو وہ اولاد کے کتنے حق ہیں ماں باپ پر جن کو ادا کرنا چاہیے؟ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر نے کہا ماں باپ پر اولاد کے 3 حق ہے۔ فرمایا پہلا کون سا حق ہے؟ کہا پہلا یہ حق ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے نیک خاتون کا انتظام کرے، اپنی آنے والی اولاد کے لیے نیک بیوی کا اہتمام کرے۔ آج آپ دیکھ لے، اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اے لوگو جب تم رشتہ کرنے نکلو
تو تم 4 چیزیں دیکھتے ہو، اس کا خاندان دیکھتے ہو، اس کا مال دیکھتے ہو، اس کا حسن دیکھتے ہو، اس کے بعد اس کا دین دیکھتے ہو۔ نبی فرماتے ہیں ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے دین دیکھنا، دین کو ترجیح دینا۔ یہیں رک کر ایک بات میں یہ بتا دوں، جو نبی اپنی امت کو یہ فکر دے رہے ہیں کہ اپنے لیے جو نکاح میں بیٹی لاؤ اس میں پہلے دین دیکھو، تو جب مصطفیٰ نے اپنے نکاح میں ماں عائشہ کو لایا ہوگا تو کتنا دین دیکھا ہوگا، کہاں تک دین دیکھا ہوگا، کتنا دین دیکھا ہوگا۔ ارے اتنا دین اللہ نے ماں عائشہ میں رکھا تھا کہ ان کی پاکی کے لیے اللہ نے پوری سورت قرآن میں نازل فرما دی، ان کی پاکی کے لیے اللہ نے کلام ربانی میں پوری سورت قرآن میں نازل فرما دی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ شوہر جو ہے، باپ جو ہے، اپنے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جو نیک ہو، جو دیندار ہو، جو پارسا ہو، جو متقی ہو۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات یہ کہی، پھر جوان کہتا ہے دوسرا ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہوتا ہے؟ فرمایا دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھے۔ پھر فرمایا حضور یہ بتائیے تیسرا ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہوتا ہے؟ فرمایا تیسرا حق یہ ہوتا ہے ماں باپ پر کہ وہ انہیں دین کی تعلیم دے۔ اور ان تینوں معاملوں میں حضرت عمر فاروق نے کیسا عدل کیا، کیسا انصاف کیا، بلکہ آپ خود دیکھ لے 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت ہے، لیکن ایک دن رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، آپ اپنے غلام حضرت اسلم کے ساتھ، اسلامی شریعت میں یہ جائز تھا کہ حاکم وقت رات کے وقت میں کسی کے گھر کی دیوار پہ کان لگا کر اس کی گفتگو سن سکتا تھا، یہ صرف بادشاہ اسلام کے لیے تھا۔ اب کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پہ کان لگائے یا کسی کے دروازے پر جو ہے وہ جھانکے، یہ اسلام میں اب کسی کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف بادشاہ وقت کو تھا۔ آپ نے سنا صبح کا وقت ہے، ایک بوڑھی آواز سنی، آواز یہ آئی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اس کے فوراً بعد جو ہے پھر آواز آئی، میں الفاظ اس لیے کم کر رہا ہوں کہ وقت دامن گیر ہے، صرف بات آپ تک پہنچانی ہے، جوان آواز آئی، امی کیسی بات کرتی ہو، عمر نے دودھ میں پانی ڈالنے سے منع کیا ہے۔ پھر ماں نے کہا بیٹی عمر اس وقت موجود تھوڑی ہے، بیٹی نے جواب دیا عمر اگرچہ موجود نہیں لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ آواز سنی، فرمایا اسلم اس گھر پہ جو ہے نشان لگا دو۔ دن نکلا، اپنے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن عمر، حضرت عاصم بن عمر، ان تینوں کو جمع کیا، فرمایا بیٹو میری خواہش یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جس بچی کا میں نے انتخاب کیا ہے اس سے نکاح کر لے، اس سے عقد کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے میرے والد محترم، میرے عقد میں بیوی ہے اور مجھے دوسرے عقد کی ابھی گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عمر نے بھی یہی جواب دیا۔ اب تیسرے بیٹے حضرت عاصم بن عمر، آپ جانتے ہو یہ عاصم بن عمر کون ہے؟ یہ عاصم بن عمر وہ ہے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے سمندروں میں گھوڑے دوڑائے تھے تو سب سے پہلے جس کے گھوڑے نے سمندر کو عبور کیا تھا یہی عاصم بن عمر ہے، یہی حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا، حضرت عاصم آگے بڑھے، حضرت عمر سے کہنے لگے ابا حضور نکاح کرانا چاہتے ہو لیکن پہلے یہ تو بتاؤ وہ لڑکی کون ہے، وہ لڑکی کون ہے؟ اتنا کہنا تھا، رات کے پورے حالات حضرت عمر نے عاصم بن عمر کو بتائے، عقد ہو گیا۔ آپ دیکھیں ماں نیک ہو نتیجے کیسے آتے ہیں۔ عقد ہو گیا، عقد ہونے کے بعد اللہ نے اسی خاتون سے، اسی خوف خدا رکھنے والی عورت سے ایک بیٹی دی جس کا نام عاصم تھا، اور اس سے ایک بیٹی دی اور پھر ایک بیٹا ہوا جس کو دنیا عمر بن عبد العزیز کہتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ نہ پائیں گے بلکہ میں اس کی وضاحت کر دوں کون ہے عمر بن عبد العزیز۔ حضرت امام شافعی نے جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا ہے، کون ہے عمر بن عبد العزیز؟ جامع الاولیاء آپ اٹھا کر دیکھو، جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا، ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نوجوان بیٹا شہید ہو چکا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھنا چاہتے
چاہتے, اس کا دیدار کرنا چاہتے. آپ نے جو ہے بہت سارے عمل کیے لیکن بیٹا نظر نہ آیا. اچانک جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا, بیٹا خواب میں نظر آیا. اب باپ نے بیٹے سے پوچھا, اے بیٹے تو بہت دنوں کے بعد خواب میں نظر آیا, اب تک کیوں نظر نہ آیا؟ وہ بیٹا کہتا ہے, وہ شہید بیٹا کہتا ہے, اے میرے والد محترم, کیا آپ کو پتا نہیں آج عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور آسمانوں میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ انبیاء بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو, شہداء بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو, اولیاء بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو. آپ اندازہ تو لگائے, اگر ماں نیک ہو تو اللہ اولاد ایسی دیتا ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں, شہداء بھی تشریف لاتے ہیں, اولیاء بھی تشریف لاتے ہیں. آگے بڑھو, بلکہ میں آپ کو بتاؤ اسلام کے معاملے میں عورتوں کو کس قدر خاص کیا گیا ہے, عورتوں کا کس قدر دھیان دیا گیا ہے. آپ نہیں جانتے, ایک صحابی رسول ہے, اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کرو. آج کا رونا یہ ہے کہ بچیاں ارتداد کے جانب جا رہی ہے, راہ فرار اختیار کر رہی ہے, بچیاں جو ہے وہ اسلام سے پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے, ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم سے تو آراستہ کیا لیکن دینی تعلیم سے کوڑا رکھا, ہم نے دینی تعلیم سے دور رکھا. اور دینی تعلیم کا رجحان ہمارا یہ بن چکا ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے, بچی 10 سال کی ہو جائے تو اس کا قرآن بھی ہو جانا چاہیے, دینی معاملات مسائل بھی ہو جانا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ اسلام کے ساتھ انصاف ہے؟ جب لاشعوری کی عمر ہوتی ہے آپ بچے کو مکتب بتاتے ہو, بچے کو مدرسہ بتاتے ہو, بچے کو جو ہے مولوی کے پاس بھیجتے ہو, اور جب بچے کے سمجھنے کی عمر ہوتی ہے, کسی چیز کو کیچ کرنے اور حاصل کرنے کی عمر ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں اب اس کے پر زیادہ زور نہ ڈالا جائے, اسے کالج بھی جانا ہے, اسے اسکول بھی جانا ہے, اسے ٹیوشن بھی پڑھنی ہے, اسے دن بھر کا جو ہے ہوم ورک بھی کرنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ اسلام کے ساتھ عدل ہے؟ ارے جس بچے کو کچھ سمجھ میں نہ آئے, جو 8 سال 7 سال 10 سال کا ہو, اسے مدرسے کے جانب بھیجا جائے, اور جو بچہ 14 سال کا ہو, جب اس کی سمجھنے کی عمر ہو, کوئی چیز لینے کی عمر ہو, اس وقت بچوں کو مدارس سے دور کیا جائے, مساجد سے دور کیا جائے, علماء سے دور کیا جائے. یاد رکھو, اگر یہ دوغلاپن اسلام کی تعلیم کو لے کر آپ میں رہا تو یہی کل آپ کی نسلیں جو ہے آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیں گی. غیروں کے ساتھ جو ہے یہ آپ کے مرضی کے خلاف اور آپ کے خلاف بغاوت کے علم بن کر دیں گی. آئیے میں آپ کو بتاؤں, بچیوں کو پڑھایا جائے لیکن کیسا پڑھایا جائے. ایک تابعی ہے جن کا نام حضرت سعید ابن مسیب ہے. یہ کون تابعی ہے؟ ان کی شان کا عالم یہ ہے, جب یزید نے مدینے پہ حملہ کیا اور 3 دن تک مسجد نبوی کو اذان سے معطل کیا گیا تو یہی حضرت سعید بن مسیب تابعی فرماتے ہیں, میں نے قبر رسول سے مسلسل 3 دن تک عین نماز کے وقتوں میں اللہ کے رسول کے مبارک قبر سے اذان کی آواز کو سنا, اذان کی آواز کو سنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, یہی حضرت سعید بن مسیب ہے. ملک مروان بن عبد الملک کا زمانہ ہے, اس کا دور ہے, بڑا ظالم ہے. ایک دن اس نے حضرت سعید سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ بادشاہ ہے, کہا میں عقد کرنا چاہتا ہوں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا, حضرت سعید بن مسیب نے انکار کر دیا, بلکہ اس کی پاداش میں انکار کی وجہ سے آپ کو ستایا گیا, آپ کو مارا گیا, آپ کو اس قدر تکلیف دی گئی, لیکن آپ نے بادشاہ کے عقد میں اپنی بیٹی کو نہ دیا. آج رشتوں کے معاملے میں آپ دیکھ لے, لڑکیاں والے کیا تلاش کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رشتے نہیں ہیں, رشتے نہیں ہیں. بے حمدی تعالیٰ ہم سنی میرج بیورو جو ہے 4 سال سے چلا رہے ہیں اور کئی رشتے ہم لگا بھی چکے ہیں, لیکن جتنی ڈیمانڈ لڑکی والوں کے جانب سے آتی ہے اس سے کم ڈیمانڈ لڑکے والوں کے جانب سے آتے ہیں. بعض لڑکے آج بھی ہمارے پاس ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں مولانا ہم ایک دریز میں لا لیں گے, بس آپ تنہا لے کر چلو, ہم شربت پہ لا لیں گے, ہم کھجوروں پہ لا لیں گے. آج بہت سارے ایسے نوجوان تیار ہیں, لیکن میں بیٹیوں کے باپ اور ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ارمان کے نام پر کب تک سنتوں سے کھلواڑ کرو گی؟ آپ ارمان کے نام تک کب تک
तक सूद पे और ब्याज पे रकम ले लेकर लोगों को देगे खिलाती रहूंगी। अल्लाह ने जितना दिया है उस पे शुक्र अदा करो, वरना याद रखो ये रुसूमात एक दिन तुम्हें गुमराही के दलदल में ले जाएंगे, ये रुसूमात एक दिन तुम्हें कुफ्र और शिर्क के दलदल में ले जाएंगे। हजरत सईद बिन मुसैयब है, आपने ये ना देखा कि बादशाह है और बादशाह के बेटे का अक्द है, बादशाह के बेटे का रिश्ता है, आपने फरमाया मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि तेरा बेटा फाजिर भी है, तेरा बेटा फासिक भी है, तेरा बेटा शराबी भी है और दुनिया भर के उयूब जो है तेरे बेटे में है। अब आप जो है आपने 40 साल तक दरसे हदीस दिया, मदीने के अंदर 40 साल तक दरसे हदीस दिया। एक दिन दरसे हदीस दे रहे थे, देखा एक शागिर्द जो है वो 8 दिन तक जो है आपकी दरसगाह में ना आए और 8 दिन के बाद जब वो शागिर्द आपकी दरसगाह में आए, हजरत सईद बिन मुसैयब ने पूछा बेटा 8 रोज तक तुम मेरी दरसगाह में क्यों नहीं आए थे, आज क्यों आए हो? फरमाते हैं हुजूर बात यह है मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका था, इससे पता यह भी चला कि पढ़ने वाले शादी के बाद भी पढ़ा करते थे। आप खुद सहाबा की जिंदगी पे गौर करें, पढ़ने के मामले में हजरत उमर हजरत अली वो थे जिनकी उम्र 10 साल थी, लेकिन हजरत अबू बकर 38 साल की उम्र में ईमान लाए, हजरत उस्मान गनी 37 साल की उम्र में ईमान लाए, हजरत उमर फारूक 26 साल की उम्र में ईमान लाए, बल्कि हजरत सलमान फारसी तो एक तवील उम्र में इस्लाम कबूल किया। लेकिन बताओ उसके बाद कुरान पढ़ा के नहीं पढ़ा, दीन के आलिम बने के नहीं बने, हाफिजे कुरान बने के नहीं बने। आज लोग बहाना करते हैं मेरी उम्र हो चुकी है, अब क्या पढ़ने का जमाना है, अब क्या पढ़ने का टाइम है। मैं पूछना चाहता हूं सहाबा ने रसूलुल्लाह से जो दीन पढ़ा था वो बचपन की उम्र में नहीं, बाज वो थे जो जवान थे, बाज वो थे जो उम्र के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके थे, और सलमान फारसी तो गालिबन 100 साल को पार कर चुके थे। उसके बाद भी रसूलुल्लाह से इतना दीन पढ़ा कि नबी फरमाते हैं सलमान अहले बैती व मिन्नी, कि सलमान मेरी अहले बैत से है, सलमान मेरे अहले बैत से है। आज लोग बहाने करते हैं, आज बच्चा 20 साल का हो जाए, 24 साल का हो जाए, मकतब के नाम से न जाने उलमा के नाम से क्या एतराज होता है कि दूरी बनाते हैं, अंतर बनाते हैं। यार इनसे करीब ना जाओ, इनसे दूरी बना। मैं कहना चाहता हूं आप अगर अल्लाह रसूल की मर्जी के एतबार से जीना चाहते हो तो उलमा के करीब हो जाओ। और एक खास बात ये भी सुन लो, जितना भला आपका आपके माँ बाप नहीं चाहते, जितना भला आपका आपके दोस्त असीजो अकारिब नहीं चाहते, उससे ज्यादा आपका भला अल्लाह रसूल चाहते हैं। और अल्लाह रसूल की चाहत क्या है ये सिर्फ उलमा बताते हैं, ये सिर्फ हुफाज बताते हैं, ये सिर्फ आलिम बताते हैं। अपने उलमा से करीब हो, अपने आलिमों से करीब हो, और आपके लिए ये बड़ा खुशनसीब और बड़ा पुरखैर और बल्कि आपके लिए लायक तहसीन ये बात है कि आपके दरमियान जो दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब रजा साहब एक बेहतरीन आलिम भी है, बेहतरीन और काबिल आलिम है। दूसरी बात सोने पे सुहागा ये कि अब आपके गांव के खुद जो है हजरत हाफिजो कारी मोहम्मद फैजान रजा साहब, इनकी अब फजीलत की दस्तार हो चुकी है या दस्तार होने वाली है। उसी के साथ साथ दूसरे मुंतजिम रजा ये भी दारुल में जा रहे हैं। और मैं तो इस बात को जानकर बड़ा खुश हुआ, आजकल हमने टीचरों के हालात ये देखे, वो दीन से बेजारी के मामलात पेश करते हैं, लेकिन बाप टीचर हो और उसके बावजूद भी अपने बच्चे को मदरसे का रुख दिखाए, इसका मतलब यह है कि उस बाप को रसूलुल्लाह पसंद करते हैं, उस बाप को अल्लाह के हबीब चाहते हैं। इस तरह के हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाए, आलिम बनाए। उसी ज़िम्न में हमदी ताला जिस जगह आप बैठे हैं यही मदारिस के लिए, मदरसे के लिए, दारुल के लिए जगह को खरीदना है, और खरीदने के बाद आप लोगों के दरमियान एक ऐसा कीला पेश करना है जिसको मदरसा कहा जाए, जिसको दारुल कहा जाए, और बेहमदी ताला उस दारुल का नाम भी जो है जामिया या रसूल अल्लाह होगा, जिसके लिए आप लोगों ने, जिसके लिए इसी गांव से अब तक गालिबन 23 क्विंटल जो है वो मूंग
23 क्विंटल जो है सोयाबीन जमा हो चुका है। आपको हर मामलात में इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, हमेशा इसके अंदर जो है ताउन पेश करना है। और इसी तरह जो है इस इलाके को नारे रिसालत व तकबीर से, इस इलाके को अल्लाह रसूल की सदाओं से, सलातो सलाम से हमेशा गुनगुनाता रहना है। अपने बच्चों को दीन की तालीम देनी है। मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत सईद इब्ने मुसैयब है, आपने इनकार किया। उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान, तुम 8 दिन से जो है मदरसे में नजर नहीं आ रहे, 8 दिन से जो है तुम दरसगाह में नजर नहीं आ रहे, आखिर 8 दिन से तुम थे कहां? वो जवान कहता है, हुजूर मैं कैसे आता, मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका था, और जब भी मैं आपके मदरसे के जानिब आता, दरसे हदीस में बैठना चाहता, तो हुजूर बात ये होती कि कोई ना कोई ताजियत के लिए आ जाता, कोई ना कोई मुलाकात के लिए आ जाता। इसी तरह 8 दिन गुजर गए और आप तक आने का मुझे मौका ना मिला। अब मैं आया हूं, इतना सुनना था। वो इमामुल मुहद्दिसीन, वो हजरत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं, ऐ बेटा ये बता, क्या दूसरी शादी करने की ख्वाहिश है, क्या दूसरा निकाह करना चाहते हो? इतना कहना था। वो जवान कहता है, हुजूर मैं गरीब आदमी हूं, पहली बीवी बड़ी मुश्किलों से मिली, पहला किसी ने जो है अपनी बेटी को बड़े मुश्किल से मेरे अक्द में दिया, अब कौन होगा जो बगैर मेरे पास कोई साजो सामान नहीं और वो दूसरी दोबारा जो है मेरे अक्द में अपनी बेटी दे दे। हजरत सईद बिन मुसैयब कहते हैं, बेटा अगर तुझे एतराज ना हो, मेरी एक बेटी है, मैं उसका निकाह तुमसे कर दूंगा, मैं उसका अक्द तुमसे करा दूंगा। इतना कहना था। उसी मजलिस में अक्दे निकाह हुआ और जब 2 रोज गुजरे उसके बाद नमाज मगरिब के बाद हजरत सईद बिन मुसैयब जो है उसी नौजवान के घर हाजिर हुए और जाने के बाद दस्तक दी। जैसी दरवाजा खुला वो जवान क्या देखता है, हजरत सईद बिन मुसैयब है और उनके साथ आपकी बेटी यानी कि उसी नौजवान की बीवी है। दोनों हुजरे उरूसी में दाखिल हुए। जब दिन निकला और दिन निकलने के बाद फिर इस नौजवान ने जो है तैयारी की और मदरसे के जानिब दरसे हदीस में जाने लगा। तो अब बीवी ने कहा, ऐ मेरे शोहरे नामदार, आप जा कहां रहे हो, आप कहां जा रहे हो? फरमाया, ऐ मेरी शरीके हयात, क्या आपको पता नहीं मैं आपके वालिद की दरसगाह का शागिर्द हूं, मैं उनकी बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करता हूं, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। इतना कहना था। वो नौजवान बेटी कहती है, ऐ मेरे शोहर, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, आप जो मेरे वालिद के पास दरसे हदीस पढ़ने जाते थे, अब वही हदीसों का इल्म जो है घर बैठकर मैं आपको पढ़ा दूंगी, घर बैठकर मैं आपको पढ़ा दूंगी। और उस बीवी ने अपने शौहर को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि दुनिया आज उनके शौहर को हजरत अबू दा इमामुल मुहद्दिसीन के नाम से जानती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासती अफ़आल, लोगों अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? 3 चीजें। और मैं कहता हूं जो मां जिस अंदाज में एक मां अपने बच्चे को सिखा सकती है, दुनिया में कोई उस्ताद, कोई टीचर उस अंदाज में बच्चे को नहीं सिखा सकता। आगे हजरत। एक सिंपल सी मिसाल है और वो ये है कि हमारे इलाके में बच्चों को जो है किसी चीज से डराना होता, बच्चों को किसी चीज से रोकना होता। बच्चों को अगर किसी चीज से बच्चा 2 साल का है, 1.5 साल का है, 2.5 साल का है, तो मां बस एक लफ्ज सिखाती है। बच्चा अगर घुटनों के बल चल रहा है, कोई करीब जाए तो मां कहती है बहू, बच्चा रुक जाता है। बच्चा अगर आग के करीब जाए, मां कहती है बहू, बच्चा रुक जाता है। अगर मां दूर से आवाज दे, बच्चा चूल्हे के करीब जा रहा है, मां कहती है बहू, बच्चा रुक जाता है। अरे एक मां बहू कहकर अगर अपने बच्चे को आग के खतरे से बचा सकती है, कुएं में गिरने से बचा सकती है, चूल्हे और तेज से बचा सकती है, वही मां बचपन में ये कह दे, ये बेटा जितने बहू मैंने तुझे बताई
بڑی تھی. یہ سارے بہو چھوٹے ہیں. سب سے بڑا بہو جو ہے وہ اہل حدیث ہے. سب سے بڑا بہو جو ہے وہ دیوبندی ہے. سب سے بڑا بہو جو ہے وہ رافضی ہے. سب سے بڑا بہو جو ہے وہ غیر مقلد ہے. اگر بچپن میں ماں اپنے بچے کو یہ سکھا دیں گی تو بچہ زندگی بھر زندگی سے یہ اعلان کرتا ہوا جائے گا کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اور یا رسول اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت کو ماشاءاللہ. اللہ کے حبیب فرماتے ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ افعال. اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. سکھائیں گے انشاءاللہ؟ اور سب مل کر ہاتھ اٹھا کر بولیے سکھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ 3 چیزیں سکھاؤ. اور میں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز جا رہی، سب سے پہلے حبی نبیکم، فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت، اس لیے کہ نجات کا جو ضامن ہے وہ محبت مصطفیٰ ہی ہے. سرکار فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ حب مصطفیٰ کیا ہے. اور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ. اور کیسے سکھاؤ، کس انداز میں سکھاؤ کہ جب وہ پانی پیے تو بتاؤ بیٹا جو تیرے نبی تھے وہ بیٹھ کر پانی پیتے اور بیٹھ کر پانی پینے کو پسند کر. حق ہے حضرت. سبحان اللہ. بے شک اپنے نبی کی محبت بچوں کو اس طرح سکھاؤ کہ بیٹا جب بڑوں سے ملو تو سلام کرو، اور بیٹا جب راستے سے جاؤ تو نظریں نیچی کرتے جاؤ. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس سے تمہارے نبی خوش ہوں گے. بیٹا سچ بولو، اس سے تمہارے پیغمبر خوش ہوں گے. بیٹا اچھا بولو، اس سے تمہارے رسول خوش ہوں گے. اگر ماں باپ نے اپنے نبی کے طریقوں کو، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیا، قسم خدا کی بچے جو ہے نبی کی سنتیں بھی سیکھ جائیں گے اور نبی کی محبت ان کے سینے میں جمع بھی ہو جائے. بے شک. سبحان اللہ. پہلا فرمایا حبی نبیکم، اور دوسرا فرمایا وہ حبی اہل بیتکم. نبی کی محبت بھی سکھاؤ. آسان ہو رہی؟ عمر فاروق یہ بتائے، اس لیے کہ دونوں باتیں نکل گئے، اب اس کو اگر مکمل کرنے جائے تو وقت دامن گیر ہوگا. میں پہلی 3 باتوں کو مکمل کر دیتا ہوں. پہلا حق تو یہ ہے ماں باپ پر کہ اس کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جو نیک ہو. اس کے بعد پھر جواد نے کہا کہ حضور یہ بتائیے پھر دوسرا حق کیا ہے باپ پر اپنی اولاد کا. کہا دوسرا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے. سن رہے آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ جی. دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھے. اور نبی فرماتے ہیں لوگوں تم اپنے بچوں کو ناموں کے ذریعے بہترین تحفہ دو. اور یہاں تک ملتا ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کا نام سرکار کے نام پر احمد یا محمد رکھتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس نام رکھنے والوں کو بھی اور جن کا نام رکھا گیا نام محمد کے صدقے میں اللہ جو ہے ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجد میں آ کے اے جانے بے تاب
اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں زے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. ارے اس نام محمد کی برکت کا عالم تو یہ ہے. فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور ہم پل صراط سے گزریں گے تو حال یہ ہوگا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ. بچوں کے نام اچھے رکھو اور نام رکھنے کے ساتھ جن بزرگوں کے جن نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھے ہو ان کے حالات ان کی زندگی بھی اپنے بچوں کو بتاؤ. یوں نہیں ہے کہ رسمن صرف نام رکھ لیا اور بچوں کو آگاہ نہ کیا, بتایا نہیں کہ تیرا نام علی ہے, علی کون تھے, تیرا نام عمر ہے, عمر کون تھے, تیرا نام ابو بکر ہے, ابو بکر کون تھے. بچوں کے نام بھی اچھے رکھو اور جن کے نام پر نام رکھے جا رہے ہیں ان کی خصوصیات اور ان کی عظمت بھی بچوں کو بتاؤ. بلکہ میں آپ کو بتاؤ ایک یونیورسٹی ہے جسے ہارورڈ یونیورسٹی کہا جاتا ہے جہاں دنیا کے امیر ترین بچے پڑھتے ہیں, جس میں بغیر اختلاف مسالک اور مذاہب جو ہے بچے پڑھتے ہیں. اسی میں ایک خاتون ایسی بھی ہے جس کا نام ام خالد ہے. اس کے 4 بیٹے ہیں, ایک کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے, ایک کا نام علی ہے اور ایک کا نام ام خالد ہے. یہ ایک دن ہوا یوں آپ دیکھیں بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھا اور اس کے بعد بچوں کو ان صحابہ کی سیرت کیسے بتائی, ان کی زندگی کیسے بتائی. بلکہ یہیں رک کر ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کو ماں باپ تعلیم کیسے دے سکتے ہیں, بچوں کو ماں باپ کیسے بتا سکتے ہیں. حضرت سلیمان بن جزولی, حضرت نعرہ تکبیر, نعرہ